السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم احمدک یا اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اولی الصدق والصفاء ہداۃ طریق الہدی۔ عزیز سامعین، طلباء، بچوں اور خوش عقیدہ سنی مسلمانوں، درس حدیث فقہ کے تعلق سے بخاری و مسلم شریف کی متفقہ حدیث جبرائیل کا ایک درس آپ نے سماعت کر لیا ہے۔ اب آگے کی تفصیل میں یہ دوسرا درس ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، بغور اسے سماعت فرمائیں اور اسے اچھی طرح اپنے پاس محفوظ رکھیں۔ انشاءاللہ ہم اس کو بعد درس اپنے یوٹیوب چینل ضیاء اسلام نیٹ ورک پر اپلوڈ بھی کریں گے۔ آپ اسے سنیں، دیکھیں اور اپنی رائے کا اظہار کریں۔ کچھ سوالات ہیں تو پیش کر سکتے ہیں، اپنے دوست و احباب تک بھی اسے پہنچائیں تاکہ ہم سب اس سے فائدہ حاصل کریں اور برکتوں سے مالا مال ہوں۔ گزشتہ درس میں سبق میں یہاں تک بات ہوئی تھی کہ آنے والا آیا اور بیٹھا اور اس نے اپنے گھٹنے کو اپنے ہتھیلی کو اپنے گھٹنے پر رکھا۔ اس کے بعد اس نے کہا وقال، آج کا درس یہاں سے ہے، وقال یا محمد اخبرنی عن الاسلام، قال الاسلام ان تشهد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا رسول اللہ وتقیم الصلاة وتؤتی الزکاة وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطاع الیہ سبیلا، قال صدقت، فأجبنا له يسأله ويصدقه، قال فأخبرني عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره، قال صدقت۔ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ آنے والے نے یہ سوال کیا عرض کیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اسلام کے متعلق بتائیے۔ فرمایا کہ اسلام یہ ہے کہ تم گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، رمضان کے روزے رکھو، کعبہ کا حج کرو اگر وہاں تک پہنچ سکو۔ عرض کیا کہ آپ نے سچ فرمایا۔ ہم کو ان پر تعجب ہوا کہ حضور سے پوچھتے بھی ہیں اور تصدیق بھی کرتے ہیں۔ پھر اس نے عرض کیا مجھے ایمان کے متعلق بتائیے۔ فرمایا کہ اللہ اور اس کے فرشتے اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں اور آخری دن کو مانو اور اچھی بری تقدیر کو مانو۔ عرض کیا آپ سچے ہیں۔ آج کے درس میں اتنے پر ہم مختصر گفتگو کریں گے، آپ اسے بغور سماعت فرمائیں۔ آنے والے نے اسلام کے بارے میں سوال کیا ہے کہ اسلام کیا؟ تو پہلے آپ اسلام کو سمجھیں کہ اسلام کبھی ایمان کے معنی میں ہوتا ہے، کبھی اس کے علاوہ دوسرے معنی میں بھی آتا ہے۔ یعنی ظاہر کا نام اسلام ہے، باطنی عقائد کا نام ایمان ہے۔ اسی لیے یہاں شہادت و اعمال کا ذکر ہوا کہ شہادت ان لا الہ الا اللہ۔ اب یہاں پر یہ ہے کہ سائل نے پوچھا اخبرنی یا محمد، اے محمد ہمیں بتائیے۔ یہاں ایک مسئلہ یاد رکھیں کہ اب حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ان کے نام کے ساتھ پکارنا حرام ہے۔ چنانچہ رب عز و جل ارشاد فرماتا ہے لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، آپس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پکارنے کو ایسا نہ ٹھہرا لو جیسے کہ تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ تو قرآن مقدس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے نام کے ساتھ پکارنے سے منع کر دیا گیا ہے، لہذا اب آپ کو آپ کے نام کے ساتھ پکارنا حرام ہے۔ صاحب مرقات نے ملا علی قاری نے اس جگہ یہ فرمایا کہ غالباً اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے کا یہ واقعہ ہے، ورنہ جبریل یا محمد کہہ کر کے نہ پکارتے۔ یا تو یہ ہو سکتا ہے کہ یہ فرشتے اس آیت سے علیحدہ ہوں۔ اس فقیر کے نزدیک جو ہے یہ دوسری توضیح زیادہ واضح نظر آتی ہے۔ اب یہ ہے کہ تم گواہی دو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، یعنی شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ،
یہ کلمہ ہے، کلمہ شہادت ہے۔ اب کلمہ پڑھ لینے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کلمہ اگر کسی نے پڑھ لیا تو مطلب اس کا کیا ہوا؟ کلمہ پڑھنے سے مراد سارے اسلامی عقائد کا مان لینا ہے۔ جیسے کہ نماز میں ہم یہ مسئلہ بتاتے ہیں کہ نماز، اگر کسی نے پوچھا کہ نماز میں قرآن مقدس کی تلاوت کا کیا حکم ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ الحمد کا پڑھنا واجب ہے۔ تو اس کا مطلب نہیں صرف الحمد پڑھنا واجب ہے، بلکہ اس کی پوری سورہ فاتحہ کی پوری سورت، اس کا ایک ایک لفظ یہ پڑھنا واجب ہے۔ تو عام مراد پوری سورہ فاتحہ ہے۔ لہذا کلمہ پڑھنے کا مطلب یہ ہوا کہ عقائد اسلام کو مکمل طور پر مان لینا۔ لہذا اگر کوئی کلمہ پڑھے اور عقائد اسلام میں سے کسی عقیدے کا، ضروریات دین میں سے کسی ایک ضرورت دینی کا اگر انکار کرتا ہے تو وہ مسلمان نہیں کہلائے گا، وہ کافر و مرتد ہوگا یا گمراہ ہوگا۔ ضروریات دین کا منکر تو بلا شبہ وہ کافر و مرتد ہی ہوگا۔ لہذا موجودہ زمانے میں وہابیہ، دیابنا، چکڑالوی، مرزائی، اہل قرآن، یہ سارے فرقے جو پائے جاتے ہیں، قادیانی وغیرہ، یہ سب کے سب اگرچہ کلمہ پڑھتے ہیں مگر کلمہ پڑھنے کے باوجود بھی یہ اسلام میں داخل نہیں ہیں، کیونکہ صرف گواہی دینا کلمے کی یہ کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ اسلام کے تمام عقائد کو مانا جائے۔ اب یہاں پر ایک چیز ہے کہ حضرت جبریل امی نے سوال کیا، سرکار نے جبریل امی کو جواب دیا۔ اس میں بظاہر حضرت جبریل سے خطاب ہے، مگر در حقیقت مسلمان انسانوں سے ہے، یعنی مسلمانوں سے یہ خطاب ہے، انسانوں سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ فرشتوں پر نماز، روزہ، حج وغیرہ اعمال یہ فرض نہیں ہوتے ہیں۔ جیسا کہ حج کے تعلق سے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا اللہ رب العزت وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ إِنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ لوگوں پر اللہ کے لیے حج ہے۔ تو یہاں پر لوگوں پر، کیونکہ فرشتوں پر نماز، روزے وغیرہ اعمال فرض نہیں ہوتے۔ یہاں یہ بھی یاد رہے کہ یہ اعمال اسلام کا جز نہیں ہے۔ ایک بہت بڑی بحث ہے کہ جو اعمال ہیں یہ جز ہیں یا نہیں ہیں۔ تو یاد رہے کہ اعمال یہ اسلام کا جز نہیں ہے کہ اعمال کے ترک کرنے سے کوئی کافر ہو جائے۔ ہاں، کمال اسلام کا یہاں پر ذکر کیا گیا ہے۔ جب اسلام کا سوال ہوا تو جواب دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم گواہی دو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، روزہ رکھو، اور حج کی اگر استطاعت ہے تو حج کرو۔ تو یہ جو ذکر یہاں پر اسلام کے تعلق سے ہوا، یہ کمال اسلام کا ذکر ہے۔ نفس اسلام میں یہ اعمال داخل نہیں ہیں۔ لہذا اعمال کا تارک تو مسلمان ہے مگر کامل مومن نہیں ہے۔ سرکار نے سوال کا جواب دے دیا۔ پھر سائل نے کہا کہ آپ نے سچ کہا۔ اس پر صحابہ کو تعجب ہوا۔ تعجب کیوں ہوا؟ اس لیے کہ پوچھنا نہ جاننے کی علامت ہے، اور یہ تصدیق کرنا یہ جاننے کی علامت ہے۔ اگر کسی نے کوئی بات کہی اور وہاں موجود شخص کہے کہ یہ بات صحیح ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس چیز کو پہلے سے جانتا ہے۔ اور عمومی حالت میں یہ ہوتا ہے کہ سائل جو ہوتا ہے، جو سوال کرتا ہے، مسئلہ کسی نے پوچھا یا کوئی سوال کیا کہ آپ اس بارے میں بتائیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس بارے میں نہیں جانتا ہے، اس لیے وہ جاننے والے سے پوچھ رہا ہے۔ لیکن جاننے والے نے جواب جب دے دیا تو پوچھنے والا کہتا ہے جواب صحیح ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جانتا ہے۔ تو تعجب اس بات پر ہوا کہ پوچھنا نہ جاننے کی علامت ہے اور تصدیق کرنا جاننے کی علامت ہے۔ اس پر انہیں تعجب ہوا۔ یہاں یہ بھی معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام گزشتہ آسمانی کتابوں کے بارے میں جانتے ہیں، اور قرآن مقدس اس پر شاہد ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے مصدق لما معکم۔ اب یہاں پر اسلام اور ایمان کے بارے میں سوال ہوا۔ اسلام کے بارے میں بتائیے، ایمان کے بارے میں بتائیے۔ دوسرا سوال ہوا ایمان کے بارے میں بتائیے۔ تو سرکار نے، سائل نے پوچھا کہ ایمان کیا ہے؟ اخبرنی عن الایمان، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایمان کے بارے میں بتائیے۔ سرکار نے فرمایا ان تؤمن باللہ، ان تؤمن باللہ۔ سوال ہوا ایمان کے بارے میں بتائیے، سرکار نے کہا ان تؤمن باللہ۔ تو گویا کہ ایمان کی تعریف ایمان سے کی گئی ہے، اور یہ تعریف الشیء بنفسہ ہی ہے، اور تعریف الشیء بنفسہ ہی کی ضرورت تو نہیں ہوتی۔ اگر یہ کہا جائے کہ ایمان کیا ہے، تو ایمان یہ ہے کہ تم یقین کرو اللہ پر کہ ایک ہونے پر،
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे रसूल होने पर, तकदीर पर, इन सब चीज़ों पर यकीन करो। तो ये है ईमान की तारीफ़। तो ईमान क्या है? ईमान ये है। ईमान की तारीफ़ क्या है? ईमान इसे कहते हैं। तो ये एक तरह का दौर लाजिम आता है। भाई साहिल ने सवाल किया कि ईमान, अखबिरनी अनिल ईमान, ईमान के बारे में बताइए। तो फरमाया कि अंतुमिना, कि तुम ईमान लाओ। ईमान ये है कि तुम ईमान लाओ। तो ये शय की तारीफ़ शय ही से हुआ, तारीफ़ शय बेनफ्स ही हुआ। या ये कि अब कोई समझे कि तारीफ़ किया अंतुमिना बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रसूलिही वल यौमिल आखिरि व तुमिना बिल क़द्रि व शर्रिही, ये क्या कहते हैं? ईमान की तारीफ़ है। तो ईमान किसे कहते हैं? तो कहा ईमान की ये तारीफ़ है। तो ईमान का सवाल हुआ तो इससे जवाब दिया, उसका जवाब दिया, तो उससे ये दौर है। इसका जवाब ये है कि यहाँ दौर नहीं है, क्योंकि ईमान जो है यहाँ पर जो साइल ने सवाल किया अखबिरनी अनिल ईमान, यहाँ ईमान से ईमान इस्तिलाही मुराद है। और अंतुमिना में ईमान लुग़वी यानी मानना, कि ईमान के बारे में बताइए, यानी जो इस्तिलाह शरअ में ईमान है। तो सरकार ने फरमाया अंतुमिना यानी यहाँ लुग़वी माना मुराद है कि तुम यकीन मानो, यानी मानना, यकीन करना। लिहाजा यह तारीफ़ शय बेनफ्स ही नहीं और इसमें दौर भी नहीं। तमाम फरिश्तों, नबियों, किताबों पर इजमाली ईमान काफ़ी है। अलबत्ता कुरान और साहिब कुरान पर तफसीली ईमान लाना लाजिम है। इसी तरह हर बुरी भली बात जो हम कर रहे हैं अल्लाह के इल्म में पहले ही से उसकी तहरीर हो चुकी है। यही तकदीर के माना है। और तकदीर का माना अंदाज़ा। अब तकदीर जो है दो किस्म की है, मुबरम और मुअल्लक़। मुबरम में तब्दीली नहीं हो सकती। तकदीर की दो किस्म है, एक मुबरम और एक मुअल्लक़। और इसकी एक तशरीह और भी की गई, हम उस पर भी वजाहत करेंगे। देखिए, मुबरम में तब्दीली नहीं हो सकती। जो मुअल्लक़ होती है, दूसरी किस्म क्या? मुअल्लक़। मुअल्लक़ जो है ये दुआ, आमाल वगैरह से बदल सकती है। उसे यूँ समझें कि इबलीस जैसा जो मरदूद बारगाह है रब्बुल इज़्ज़त, जो रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह का मरदूद है, उसने दुआ रब से की कि मेरी उम्र बढ़ा दे। अल्लाह ने फरमाया फ़इन्नका मिनल मुंदरीन, कि तू बेशक तुझे दे दी गई मोहलत। इसी तरह हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अलैहिस्सलाम ने अपनी औलाद की अरवाह की पेशानियों पे चमक देखी, जो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की चमक को आपको बहुत पसंद आई। पूछा उम्र बताई अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, तो आपने दुआ कर दी कि मेरी उम्र में से कुछ उन्हें दे दी जाए। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की दुआ से दाऊद अलैहिस्सलाम की उम्र बजाय 60 साल के 100 बरस की हो गई। तो दुआ जो है, तकदीर जो अल्लाह की जानिब से लिखी गई है, उसमें जो है दो, एक तो मुबरम कही जाती है, एक मुअल्लक़ कही जाती है। तो जो मुबरम होती है उसमें तब्दीली की कोई गुंजाइश नहीं। अलबत्ता जो मुबरम है, मुअल्लक़ है, उसमें दुआओं से, आमाल सालिहा से उसमें तब्दीली हो सकती है। अब उसमें कुछ है शबीह ब मुबरम। तो तकदीर के ताल्लुक़ से, क्योंकि गुफ्तगू वक्त ख़त्म हो रहा है, गुफ्तगू लंबी हो जाएगी, इसलिए यहाँ पर हम गुफ्तगू को मुख्तसर करना चाहेंगे और तकदीर के ताल्लुक़ से अगले दर्स में आपको हम जो है इंशाअल्लाह बयान करेंगे। यहाँ पर ईमान के ताल्लुक़ से, ईमान और इस्लाम के ताल्लुक़ से एक बहस रह जाती है जिसकी वजाहत बहुत ज़रूरी है। वो ये है कि क्या ईमान में कमी और ज़्यादती हो सकती है या नहीं। ये बज़ाहिर देखा जाए तो बड़ी मारकतुल आरा बहस होती है, मगर जब इस पर मुकम्मल तौर पर बहस कर ली जाए तो माल उसका एक ही होता है। चूँकि बाज़ हज़रात के नज़दीक आमाल जो है ये ईमान का जुज़ है। हालांकि इस सूरत में बहुत बड़ी क़बाहत वाक़े होती है अगर हम आमाल को ईमान का जुज़ बना लें। लिहाजा इसमें चंद अक़वाल हैं जिस पर तवज्जो देने की ज़रूरत होगी कि आया ईमान जो है, आमाल ये ईमान का जुज़ है या नहीं है। तो यहाँ पर हम मुख्तसर सी गुफ्तगू इस ताल्लुक़ से कर देते हैं कि ईमान के बारे में चंद तरीक़े से गुफ्तगू की गई।
اس پہ چند وجوہ سے کلام ہے جس پر ہم مختصر یہ گفتگو کریں کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ وغیرہ سے منقول ہے کہ ایمان نام ہے عمل بالقلب اور عمل باللسان کا ایک ساتھ، یعنی تصدیق بالقلب و اقرار باللسان۔ اب یہاں پر یہ ہے کہ دل سے تصدیق اگر ہو گئی تو کیا زبان سے اقرار یہ کیا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک کہ اقرار یہ رکن ہے یا شرط ہے، کس لیے؟ اجرائے احکام کے لیے۔ یہ پہلی تو گفتگو یہ ہوئی کہ ایمان نام ہے تصدیق بالقلب اور اقرار باللسان کا، لیکن اقرار باللسان میں اب دو قول ہیں کہ آیا وہ اجرائے احکام کے لیے، یاد رہے کہ ایمان تو صرف تصدیق قلبی کا نام ہے اور اس کے ساتھ اقرار باللسان بھی ضروری ہے۔ اب اقرار باللسان یہ رکن ہے یا شرط ہے اجرائے احکام کے لیے؟ تو بعض لوگوں نے کہا کہ یہ شرط ہے، چنانچہ حافظ الدین نصفی نے امام اعظم ابو حنیفہ سے یہی روایت کیا، اور اسی کی طرف جو ہے امام اشعری بھی گئے ہیں، دو صحیح روایتوں میں سے ایک روایت، اور ایک حضرت امام ابو منصور ماتوریدی کی ہے، اور بعض لوگوں نے کہا کہ ایک دوسری روایت حضرت ابو منصور ماتوریدی سے۔ بہرحال وہ شرط ہو یا رکن ہو، مگر یہ ہے کہ اجرائے احکام کے لیے وہ شرط رکن ہوگی، مگر اصل ایمان میں یہ داخل نہیں ہے۔ اب یہاں فرق ہوگا کہ جو آدمی تصدیق قلبی کرے مگر زبان سے اس کا اقرار نہ کرے تو تصدیق قلبی کی بنا پر وہ عند اللہ مومن تو ہوگا مگر عند الناس مومن نہیں کہلائے گا، اور ایک شخص اقرار باللسان تو کرتا ہے مگر دل سے تصدیق نہیں کرتا، تو اس صورت میں وہ عند الناس مومن ہوگا کہ شریعت کے احکام اس پر جاری ہوں گے، لیکن وہ جو ہے عند الناس مومن ہوگا، عند اللہ وہ کافر ہوگا۔ اور ایک شخص جو تصدیق قلبی کرے یعنی دل سے تو مانے اسلام کو لیکن زبان سے کبھی اس نے اقرار نہیں کیا تو اس پر شریعت کے احکام جاری نہیں ہوں گے۔ اب بعض کا قول یہ ہے کہ ایمان فعل قلب اور فعل لسان، یعنی اقرار تصدیق بالقلب، اقرار باللسان اور عمل بالارکان کے مجموعے کا نام ہے، یعنی تصدیق قلبی پائی جانی چاہیے اور زبان سے اقرار بھی ہو اور اعمال بھی پائے جائے۔ یہ قول اصحاب الحدیث کا ہے، اور امام مالک، امام شافعی، امام احمد، امام اوزاعی وغیرہ۔ اسی طرح امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ انہوں نے کہا کہ ایمان وہ تصدیق اور اقرار اور عمل کا نام ہے۔ اب یہاں پر ایک بات ہے کہ اگر کوئی کسی کے پاس پہلا نہ ہو، یعنی دل سے تصدیق تو نہ ہو مگر اقرار باللسان ہو اور عمل بالارکان ہو، تو پہلے اگر خالی ہے تو وہ منافق ہوگا، اور جس کے اندر دوسرا خالی ہو یعنی اقرار باللسان نہ ہو تو وہ کافر ہے، اور جس کے اندر تیسرا نہ ہو یعنی تصدیق تو ہو، اقرار باللسان تو ہو مگر عمل بالارکان نہ ہو تو وہ فاسق مولن ہے۔ ایسا شخص یعنی فاسق مولن جس کے پاس تصدیق قلبی تو پائی جائے اور اقرار باللسان بھی ہو تو وہ ہمیشہ جہنم میں رہنے سے نجات پا جائے گا، یعنی اپنے برے اعمال کی سزا پانے کے لیے جہنم میں تو جائے گا مگر ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا، بعد میں وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اب یہاں پر ایک یہ بات قابل توجہ ہے کہ یہ انتہائی دشوار کن معاملہ ہے، اس لیے کہ اگر عمل کو رکن مانا جائے ایمان کا تو عمل کے بغیر ایمان متحقق ہی نہیں ہوگا۔ تو جب رکن ہو گیا عمل ایمان کا اور عمل نہیں کیا تو گویا کہ ایمان نہیں ہے، تو جو شخص مومن نہیں وہ جہنم سے کیسے نکلے گا؟ تو یہاں پر ایک جواب یہ دیا گیا کہ ایمان کبھی کبھی اصل ایمان کے معنی میں آتا ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الایمان ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسولہ، تو یہ ہوا اصل ایمان، یعنی یقین کرنا دل سے، تصدیق قلبی۔ اور کبھی آتا ہے ایمان کامل کے معنی میں، گویا کہ ایمان کی دو صورتیں ہوئیں، ایک نفس ایمان اور ایک ہے ایمان کامل، اصل ایمان اور ایک ہے ایمان کامل۔ تو اصل ایمان کا ذکر وہی حدیث جبریل میں جو ہے کہ حضرت جبریل نے پوچھا
کہ ایمان کے بارے میں بتائے تو آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تؤمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ، یہ ہے اصل ایمان۔ اور کبھی کبھی ایمان کامل کے معنی میں آتا ہے، اور ایمان کامل وہ ہوتا ہے جو عمل کے ساتھ ملا ہو، جیسا کہ اسلام کے جواب میں فرمایا۔ اور آگے ایک حدیث آئے گی وفد عبد قیس کی، کہ وفد عبد قیس کی حدیث میں اس کا ذکر ہے، وہاں پر عمل کو دیا گیا، یعنی وہ ایمان کامل ہے۔ تو ایمان اس دوسرے معنی کے اعتبار سے، یعنی ایمان کامل کے اعتبار سے جو ہوتا ہے، یہی مراد ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول میں لا یزنی زانی حین یزنی وہ مومن، کہ زانی جب زنا کرتا ہے وہ مومن نہیں ہوتا، یعنی مومن کامل نہیں ہوتا ہے۔ تو گویا کہ اس تفسیر سے دیکھا جائے کہ جو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کہ ایمان نام ہے تصدیق قلبی کا، اور اقرار بلسان اجرائے احکام کے لیے شرط ہیں یا رکن ہیں، جیسا کہ امام عشری یا ابو منصور ماتوریدی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے قول سے واضح۔ اور تو دوسری صورت کیا ہوئی کہ جو امام شافعی رضی اللہ عنہ اور اصحاب الحدیث کا قول ذکر کیا گیا اس میں کہ ایمان نام ہے قرار تصدیق بالقلب، اقرار باللسان اور عمل بالارکان کے مجموعے کا۔ لیکن اس دوسری تعریف پر اعتراض ہوا کہ اگر عمل بالارکان جو ہے یہ رکن ہے ایمان کا، تو اگر عمل نہیں پایا گیا تو شخص جہنم سے کیسے نکلے گا؟ جبکہ یہ ہوا کہ اگر عمل نہ پایا گیا تو فاسق مولی نے ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا، وہ جنت میں ضرور جائے گا۔ بات واضح ہو رہی ہے کہ اگر کوئی شخص تصدیق قلبی پائی جائے اور اقرار باللسان ہو مگر عمل بالارکان یعنی عمل نہ کرتا ہو تو فاسق مولین ہے، اپنے گناہوں کی سزا پانے کے لیے جہنم میں جائے گا، مگر ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا بلکہ وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا، اخیر تک وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا۔ تو اس دوسری تعریف پر اعتراض ہوا کہ جب آپ نے عمل کو جو ہے ایمان کا رکن قرار دے دیا، تو جب رکن ہو گیا تو اس صورت میں اگر ایک عمل کسی نے ترک کیا تو وہ فاسق مولی نہیں، وہ تو ایمان سے خارج ہو جائے گا، پھر وہ جہنم سے کیسے نکلے گا، جنت میں کیسے جائے گا؟ تو اب وہاں پر یہ وضاحت کی گئی کہ دیکھیں ایمان دو معنی پہ آتا ہے، ایک ایمان اصلی اور ایک ہے ایمان کامل۔ تو ایمان اصلی وہی تصدیق قلبی ہے اور یہ سب ایمان کامل ہیں۔ تو گویا کہ ایک اختلاف لفظی ہے ایمان کی تفسیر کی طرف۔ تو جن لوگوں نے ایمان کی تفسیر اصل ایمان سے کہی، انہوں نے یہ کہا کہ اصل ایمان کے ایمان کی تفسیر یہ ہوئی کہ وہ صرف تصدیق قلبی کا نام ہے، اور جن لوگوں نے ایمان کی تفسیر جو ہے ایمان کامل سے کی، انہوں نے کہا کہ ایمان نام ہے قرار تصدیق بالقلب، اقرار باللسان اور عمل بالارکان کے مجموعے کا۔ اس لیے کہ وہ ایمان جو جہنم میں داخل ہونے سے روکتا ہے وہ ایمان کامل ہے، وہ ایمان کامل ہے، اس پر تمام مسلمانوں کا اجماع ہے۔ اور وہ ایمان جو ہمیشہ جہنم میں رہنے سے روکتا ہے وہ ایمان اصلی ہے، اس پر اہل سنت والجماعت کا اتفاق ہے۔ البتہ اس میں معتزلہ کا اختلاف ہے اور خوارج کا اختلاف ہے۔ اب معتزلہ اور خوارج ظاہری حدیث کے الفاظ پر سے استدلال کرتے ہوئے حضرت ابو ذر کی حدیث سے استدلال کرتے ہیں یہاں پر کہ دیکھیں اس کی وضاحت۔ حضرت ابو ذر کی حدیث ہے ما من عبد قال لا الہ الا اللہ ثم مات علی ذلک الا دخل الجنہ قلت وان زنا وان سرق قال وان زنا وان سرق الحدیث۔ کہتے ابو ذر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بھی بندہ جس نے لا الہ الا اللہ کہہ لیا پھر اس پر مر گیا تو جنت میں ضرور داخل ہوگا۔ حضرت ابو ذر فرماتے ہیں کہ میں نے کہا یا رسول اللہ اگرچہ وہ زنا کرے وہ چوری کرے؟ سرکار نے فرمایا اگرچہ وہ زنا کرے وہ چوری کرے۔ حدیث لمبی ہے یا مختصر؟ اور دوسری حدیث ہے کہ یخرج من النار من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من ایمان، کہ جہنم سے ہر وہ شخص نکالا جائے گا جس کے دل میں ذرے برابر بھی ایمان ہوگا۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا وہ ضرور جہنم سے نکالا جائے گا۔ اور پہلی حدیث ابو ذر والی وہ کہ سرکار نے فرمایا اگرچہ وہ زنا کرے یا چوری کرے یعنی عمل نہ کرے، بد عملی کرے، تو بھی وہ جنت میں داخل ہوگا جو لا الہ الا اللہ پڑھ لے۔ تو ان دونوں میں ایمان اصلی ہے کہ ایمان کامل اگرچہ نہیں مگر اس کے پاس اصل ایمان پایا جا رہا، اس لیے وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا جہنم میں سزا پانے کے بعد۔ اور معتزلہ
اور خوارج، ان دونوں کا عقیدہ یہ ہے ان کے مسلک کے اعتبار سے کہ معتزلہ کہتے ہیں کہ جو گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو وہ شخص نہ مومن ہوگا نہ کافر ہوگا۔ یہ اہل سنت والجماعت کے عقیدے کے خلاف ان کا نظریہ ہے، کیونکہ ان کا یہ نظریہ ان دونوں حدیثوں کے خلاف ہے کہ دیکھیں زنا کرنا اور چوری کرنا یہ بلا شبہ گناہ کبیرہ ہے، مگر سرکار نے حضرت ابو ذر سے فرمایا کہ جس نے تصدیق قلبی کے ساتھ، یقین کے ساتھ کلمہ اسلام پڑھ لیا اور اسلام کے تمام عقائد کو مان لیا وہ ضرور جنت میں داخل ہوگا۔ دوسری حدیث جو بخاری کی نقل فرمائی کہ سرکار نے فرمایا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا وہ جنت میں جائے گا۔ تو ان دونوں حدیثوں سے صاف ثابت ہوتا ہے کہ گناہ کبیرہ کا مرتکب وہ کافر نہیں ہے، ایسا نہیں کہ وہ جنت میں نہیں جائے گا، بلکہ فرمایا کہ وہ جنت میں جائے گا جس کے دل میں ذرہ برابر بھی رائی کا دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا، اگرچہ وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو۔ یہی اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے۔ تو معتزلہ کا عقیدہ ہے کہ نہ وہ گناہ کبیرہ کا جو مرتکب ہے نہ وہ مومن رہے گا نہ وہ کافر رہے گا، بلکہ وہ منزلتم بین منزلتین فرض کرتے ہیں۔ اور خوارج کا عقیدہ یہ ہے کہ گناہ کبیرہ کا مرتکب سرے سے کافر ہے، وہ ایمان جو ہے جنت میں جائے گا ہی نہیں۔ تو بہرحال یہ دونوں عقیدے معتزلہ اور خوارج کے قرآن و حدیث کے خلاف اور مسلک اہل سنت سے باہر ہیں۔ اہل سنت والجماعت کا مسلک یہی ہے کہ جس کے پاس تصدیق قلبی پائی جائے گی وہ ضرور جنت میں داخل ہوگا۔ گناہ کبیرہ کے ارتکاب سے، اعمال کے نہ پائے جانے کی وجہ سے کوئی شخص کافر نہیں ہوتا ہے، البتہ وہ اپنے گناہوں کی سزا ضرور پائے گا۔ آج کا درس بس یہیں تک۔ اللہ رب العزت ہمیں ایمان پر استقامت عطا فرمائے اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کبریٰ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔